أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 198 سے آیت نمبر 209 تک 12 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی کہ اللہ پاک نے کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا اور پھر سورت کا اختتام ہے. سورت کے آخر میں اللہ پاک نے اپنے اس پاکیزہ کلام یعنی قرآن کریم کا ذکر فرمایا اور اس کی پوری ترتیب اس امت کو سمجھائی کہ یہ قرآن کریم کہاں سے آیا، کس ذات نے اتارا اور کس کے ذریعے سے بھیجا، اور پھر آیا، اترا کس ترتیب پر اور کس زبان میں آیا، وہ بھی بتایا گیا. اور اس قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی بتایا گیا. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اور اللہ پاک نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ ہم نے اتارا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آیا اور واضح عربی زبان میں آیا. یہ پورا قرآن کریم کا ایک تعارف کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کلام کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، پچھلی آسمانی کتابوں میں سب کچھ. اب اتنی وضاحت کے بعد اگر کوئی شخص پھر بھی انکار کرے، قبول نہ کرے، اپنے آپ کو محروم رکھے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی بدنصیبی ہے. ایک انسان کو اگر کسی چیز کے اچھے اور برے کی تمیز سمجھ آ جائے، صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے، ترقی اور تنزلی کا علم ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ انسان صحیح کو چھوڑ کے غلط کے پیچھے جائے اور خیر کو چھوڑ کے شر کے پیچھے جائے، ترقی کو چھوڑ کر ذلت اور پستی کی طرف جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی قسمت میں بدنصیبی آ چکی. تو آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا کہ جن کے سامنے قرآن کریم کا یہ تعارف پیش ہوا، اللہ نے اتنی وضاحت فرمائی، اس کے باوجود بھی کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم نہیں مان سکتے کہ یہ پیغمبر ہیں، ہم نہیں مان سکتے کہ یہ وحی ہے، ہم نہیں مان سکتے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. تو اس نہ ماننے کی وجہ اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں ذکر کی کہ جب انسان کے مزاج میں عناد آ جائے، عناد کہتے ہیں ضدی پن کو. یہ جو ضدی پن ہوتا ہے نا دوستو، یہ بہت بڑا روحانی مرض ہے. روحانی مرض، ضد. دل کے اندر ایک بات بٹھا دی اور بٹھانے کے بعد کہا کہ نہیں ماننا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں مانوں گا.
تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے اس ضدی مزاج نے، عناد والے مزاج نے ان کو اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دیا، آخری پیغمبر پر ایمان لانے سے محروم، آخری کتاب کو قبول کرنے سے محروم، اور اس کی برکتوں سے محروم۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن پاک کو اتارتے کسی عجمی پر، یعنی غیر عرب پہ اترتا، حضور علیہ السلام تو عربی ہے نا، تو اگر یہ قرآن کریم غیر عرب پہ اترتا فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ غیر عربی شخص ان کافروں کو یہ قرآن پڑھ کر سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے، پھر بھی نہیں لاتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم عدم ایمان کو مجرمین کے دلوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے دوستو۔ سلکناہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو چلا دینا، چلانے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فیصلہ کر دینا۔ جس کے دل میں عناد اور ضدی پن آ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں محرومی ہم ان کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں، اب یہ محروم ہوگا۔ لا یؤمنون بہ، لہذا اب یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا سکتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، جہنم ہے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب، وہ پکڑ بھی ان پر اچانک آئے گی کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کر لے گا۔ فَيَقُولُوا، جب پکڑ آئے گی تو کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ فرمائیں گے کیا تم ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے تھے؟ اب برداشت کرو۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ اگر واقعی عذاب ہے تو آ کیوں نہیں جاتا؟ آ گیا، تم اس کو جلدی مانگ رہے تھے۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر ہم ان لوگوں کو کئی سالوں کی زندگی گزارنے دے دیتے، فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر اس طویل عرصے کے بعد ان پر وہ عذاب آ جاتا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان کے کیا کام آتا؟ ما اغنی عنہم، کیا کام آتا وہ چیز جس سے یہ فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ زندگی ان کے کس کام کی ہوتی؟ وما اہلکنا من قریۃ، اور کسی علاقے والوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا الا اس وقت تک لہا منذرون، جب تک وہاں ہمارے ڈرانے والے نہیں گئے۔ ذکرا، یہ قرآن نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں۔ تو یہ آیتیں دوستو بزرگوں بالکل واضح ہے۔ میں نے آپ حضرات سے شروع میں خلاصہ عرض کر دیا کہ بنیادی طور پہ ان آیات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ اتنی آسانی کا معاملہ کرے کہ ایک ایک چیز اس کو سمجھا دی جائے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان، اس کا یہ فائدہ ہے، سب چیز واضح ہو گئی، سمجھ بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود یہ انسان خود بد پرہیزی کرے، خود حق کو چھوڑ کے گمراہی پہ جائے، خود خیر کو چھوڑ کے شر پہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے، خود اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ بات تو آپ کے سامنے بار بار عرض ہوئی کہ ایک انسان کو اگر بتا دیا جائے کہ یہ چیز آپ کو جسمانی طور پہ تکلیف دے گی،
آج کل امراض کا زمانہ ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اب شوگر کا مریض ہے، مثال کے طور پہ شوگر عام ہے، شوگر کے مریض کو کہہ دیا جائے گا چینی سے بچنا ہے، میٹھی چینی سے بچنا ہے، چائے سے بچنا ہے، شربت سے بچنا ہے، آم کا موسم ہے آم سے بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے آپ کو، سب پرہیز والی چیزیں بتا دی گئی، پورا چارٹ دے دیا گیا۔ آج کل ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک چارٹ دے دیتے ہیں، شوگر کے جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، سمجھ گئے اچھی طرح۔ لیکن گھر آنے کے بعد جب گھر والے دسترخوان پہ بیٹھے، دیکھا بھئی وہ آم کھا رہے ہیں، کہا تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں، تھوڑا سا دے دیں، تھوڑا سا دیا، پھر کہا تھوڑا سا اور دے دیں۔ اب بد پرہیزی کر رہا ہے۔ بچوں نے، اولاد نے، گھر والوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی ایسا مت کریں، تو کہا کہ بھئی وقت پر آنی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا ہم کہتے ہیں چیز وقت پر، کہتے ہیں موت وقت پر آنی ہے۔ بد پرہیزی کر کے اس کو تقدیر پر چھوڑ دینا، یہ بات سمجھیں، بد پرہیزی کر کے اس کو تقدیر پر چھوڑ دینا یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ انسان نفس کا پجاری، ایک انسان نفس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے اور اس کو تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو آج ہم کامل الایمان سمجھتے ہیں کہ جی وقت پر آئے گی۔ کیا مطلب؟ پھر یہ کہ اس جملے کے نیچے آپ ساری بد پرہیزیاں کریں، جو چیز جسم کو تباہ کر رہی ہے اندر وہ آپ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں یہ تقدیر نہیں، یہ توکل نہیں، یہ نفس کے تقاضوں پر عمل ہو رہا ہے۔ انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس کو توکل کہہ رہا ہے۔ نفس کی چاہت پوری کر رہا ہے، اس کو تقدیر کہہ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں جو انسان کو احتیاط کی ترتیب بتائی، تدبیر بتائی، وہ کیا ہے؟ ایک صحابی آیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں، سمجھنا چاہتے تھے کہ میرے پاس اونٹ ہے، تو اگر میں مسجد آؤں تو اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کر لوں، نماز پڑھ لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، پہلے اونٹ کا پیر باندھ دو پھر توکل کر لو، پھر توکل کر لو۔ ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام توکل ہے۔ آج ہم ترتیب کے چھوڑنے کو توکل کہتے ہیں، ترتیب کے خلاف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑے متوکل المزاج آدمی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے دین کو سمجھیں دوستو۔ تو انسان کے اندر جب یہ عادت آ جائے، یہ مزاج آ جائے کہ کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے گا، جو دل کا تقاضا ہے، نفس کا تقاضا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ضدی پن پیدا ہو جاتا ہے، ایک عناد انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور آہستہ 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 یہ اپنے اوپر خیر کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہی اللہ پاک سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا اتنا واضح تعارف، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی بارگاہ سے چلا ہے، روح الامین لے کر آئے ہیں، پیغمبر کے قلب اطہر پہ اترا ہے، آیا ہے اس لیے کہ امت کو ڈرایا جا سکے، واضح عربی زبان میں آیا ہے، پورا تعارف قرآن کریم کا ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ بھئی ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اچھا بھئی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے تھے بھئی ہماری زبان عربی، اس کی زبان یعنی حضور علیہ السلام کی زبان بھی عربی، یہ کون سا کمال ہے کہ جو کلام یہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی عربی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر واقعی یہ من جانب اللہ آیا ہے تو کوئی نئی زبان ہونی چاہیے تھی، تب ہمیں لگتا کہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا۔ عربی تو ہم سب بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں اتارتے، غیر عربی میں کسی اور زبان میں آتا،
اور پھر ان کے سامنے پڑھا جاتا، تو آپ بتائیں ایک آدمی جس زبان پر قادر نہ ہو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے؟ اب ہم سب ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ساتھی ایسا ہے جو کہ فرینچ زبان جانتا ہے، ٹرکش جانتا ہے، اور وہ کھڑا ہو جائے اپنی فرینچ زبان میں بات چیت شروع کر دے، خوب گرم ہاتھ پیر ہلا دے، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ کہیں گے جی بڑی جذباتی آپ نے حرکتیں کی ہے، لیکن پلے کچھ نہیں پڑا، بات سمجھ نہیں آئی۔ جب سمجھ نہیں آئے فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آج تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ عربی میں ہے کوئی نئی زبان ہونی چاہیے، لیکن نئی زبان میں آتا تو کہتے کہ جی سمجھ ہی نہیں آ رہا تو قبول کیسے کریں؟ سمجھ رہے بات؟ اس کو ضد کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو جی تیرا نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے۔ جب انسان کا دل ایک چیز پہ نہیں ہوتا نا تو ہزار باتیں نکالتا ہے کہ جی یہ ہے، جی یہ ہے، جی یہ ہے، جی یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی یہ کلام پاک، جو اس امت کو دیا گیا، اور جو اتنی آسانی سے، اتنی سہولت سے، اتنی راحت کے ساتھ ہمیں میسر ہے۔ ہماری مسجدوں کی الماریاں بھری ہوئی ہے، گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، جب دل چاہے انسان قرآن کریم حاصل کر سکتا ہے۔ سب چیزیں بڑی سہولت کے ساتھ ہیں، صرف ضرورت کس کی ہے؟ اس کی قدردانی کی، اللہ کے اس کلام کی قدر کر لی جائے۔ کتنے لوگ اس سعادت کے ہوتے ہوئے اس سعادت سے محروم ہیں، اس نور سے محروم ہیں، اس خیر کے کلام سے محروم ہیں، حالانکہ وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرے کا بنا ہوا، لیکن اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت دی، مقام دی، اس کو چنا کہ یہ ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان جب بڑا ہو جائے تو اللہ پاک اس کو کلام پاک دے دیتے ہیں۔ یہ سیکھنا چاہے تو سیکھ لے، پڑھنا چاہے پڑھ لے، سمجھنا چاہے سمجھ لے، یاد کرنا چاہے تو اس کا حافظ بن جائے، اس کے سینے کے اندر آ جائے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے اس کلام کی قدردانی کی آج بہت بڑی ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو آج کی آیات میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم ان کافروں کو ایک طویل عرصہ زندگی گزارنے کا موقع دے دیتے، طویل عرصہ، ان کی عمریں لمبی ہوتی، اور پھر جب ان پر اللہ کی پکڑ آتی تو ان کی کمائی ہوئی دنیا ان کے کسی کام کی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ عمر تو بہت لمبی ملی، طویل زندگی ملی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب ان پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو چیز ان کو قبول کرنی چاہیے تھی، جس راستے پر آنا چاہیے تھا، اس پر نہیں آئے۔ یہاں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی عمر اگر لمبی ہو جائے، طویل عمر کا ملنا بھی نعمت ہے، عمر کا لمبا ہونا بھی نعمت ہے، کہ سال زیادہ سے زیادہ زندگی کے ملے، یہ مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ طویل عمر نعمت ہے، بشرطے کہ انسان اس طویل عمر میں اللہ کی ذات کو پہچان لے۔ اگر عمر بہت لمبی ملی اور سب کچھ کمایا، سب کچھ دیکھا، سب تحقیقات کی، ساری معلومات کی، چاند ستاروں تک چلے گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن اللہ کی ذات تک نہیں پہنچا، ایمان نہیں لایا، ناکام ترین انسان ہے دنیا کا۔ لیکن اگر ایک مومن کو لمبی عمر دے دی جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور اس شخص نے اپنی جوانی کو، اپنے صحت کے زمانے کو اللہ کی رضا میں گزارا ہو، تو اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو لکھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے طاقت کا زمانہ مجھے دے دیا، اب مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی۔
عمر نعمت تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بشرطے کہ ہم اس زندگی کی قدر کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں، اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزار دیں، اس کو اللہ کے قرب کے حاصل کرنے میں گزار دیں۔ اگر میری عمر بڑی ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، جسم میں کمزوری آ گئی، لیکن سارے روحانی، اخلاقی، معاشرتی امراض کے ساتھ چل رہا ہوں، اب بھی لوگ مجھ سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، اب بھی میرے اخلاق نہیں بنے، اعمال نہیں بنے، اصلاح نہیں ہوئی، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے انشاءاللہ کل مہینے کی پہلی اتوار ہے، انگریزی مہینے کی، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، تو کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی ذکر کی، اس میں ساتھی اہتمام سے آئے، اور مغرب کے بعد حسب ترتیب انشاءاللہ تاریخ اسلام کی مجلس بھی ہوگی، اس میں بھی ساتھی شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔